اچھا، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ جس طرف آپ نے متوجہ کیا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یونیورسٹی جو قائم کیا یہاں پہ، تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ باقی یونیورسٹیز کے اندر مخلوط نظام تعلیم ہے، تو کیا یہاں پر طالبات بھی پڑھ سکیں گی پردے میں یا نہیں؟ طالبات ضرور پڑھیں گی۔ ہم طالبات کی تعلیم پر قطعاً قدغن لگانے کے قائل نہیں ہیں۔ طالبات کا سسٹم ہمارا الحمدللہ بڑا سٹرانگ پہلے بھی موجود ہے، اور ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی طالبات ضرور پڑھیں گی۔ صحیح۔ اچھا، ایک جو بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر اجنبیت ہے اہل مدارس کے ہاں اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ہاں، تو دو قسم کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے اس کی، تو وہ باقی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا جو نظام تعلیم ہے وہ اتنا زبردست اور اتنا شاندار ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاں عصری تعلیمی اداروں میں نافذ کر دیا جائے تو ہمارے عصری تعلیمی ادارے دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو صبح 8 بجے شروع ہوتے ہیں 4 بجے بند ہو جاتے ہیں، یہ کون سا تعلیمی ادارہ ہے؟ تعلیمی ادارے دیکھیں نا، مدرسہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ بالکل۔ یورپ کے اندر، امریکہ، برطانیہ میں یونیورسٹیز 24 گھنٹے کھلی ہیں، لائبریریاں ہر وقت کھلی ہیں۔ یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ صبح 8 بجے یونیورسٹی شروع ہوتی ہے اور اس وقت لائبریری کھلتی ہے، 4 بجے کلاسیں بند ہوتی ہیں اور 4 بجے لائبریری بند ہو جاتی ہے۔ اب لائبریری سارا دن خالی پڑی رہتی ہے، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ایک سسٹم بنایا، لیکن مدارس نے ماشاءاللہ وہاں پر ایک بہت شاندار نظام ہے۔ آپ اگر مدارس میں دیکھیں نا جی، ہمارے ہاں اب شعبہ حفظ کے بچے صبح 4 بجے اٹھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اتنا سہانا موسم ہوتا ہے اور اتنا سہانا ماحول ہوتا ہے، نیچر کے قریب ہے، بالکل کوئی شور نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو اس وقت کے بارے میں کہا گیا، تہجد کے وقت کے بارے میں، تو وہ بچے ہمارے جب اس وقت اٹھ کے 2-4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی برکت کی وجہ سے انہیں فہم قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر صبح 7 بجے وہ بر وقت ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کر کے پھر ایک روٹین ہے، اس روٹین کے مطابق 12 بجے تک پڑھتے ہیں، پھر سنت کے مطابق کھانا کھا کے وہ قیلولہ کرتے ہیں، پھر زور کی نماز، پھر پڑھنا، وہ ایک ایسا سسٹم ہے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ، یہ بتائیں پورا پروسیس ہوتا کیسے ہے؟ مطلب ایک مدرسے کا طالب علم ایک دن کیسے گزارتا ہے؟ ہاں، اگر آپ ابتدا سے لیں تو صبح 4 بجے ہمارے دینی مدارس میں موسٹلی بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ اٹھ کے اس وقت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا دور ہوتا ہے، حفظ والے اپنا دور کرتے ہیں، قاری صاحبان اس وقت پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جو درس نامی والے ہیں وہ اپنی منزل جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 7 بجے ہمارے ہاں عمومی طور پر ناشتے کا، یاد نہیں کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک جو برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، یا اپنے اسباق کو وہ دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر 7 بجے ہمارے ہاں ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ فطرت اور نیچر کے کتنا قریب ہے۔ یہ 4 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک منزل پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اسباق پڑھتے ہیں، اور اسی میں نماز فجر بھی آ جاتی ہے۔ 7 بجے پھر ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے، سارے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک بڑے پیارے انداز میں ناشتہ تناول کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ ناشتے میں ہمارے ہاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، چائے ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے۔ سالن میں موسٹلی ہمارے اپنے ادارے کی اگر بات کریں تو چنے بنائے جاتے ہیں، بسا اوقات اور بھی سالن بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ چائے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں چائے کے لیے بحمدی تعالیٰ اگر میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں تو اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہمارے ادارے کا دودھ سرگودا سے آتا ہے۔ اچھا، جو ہم تو یہ جو باہر سے افراد ہیں وہ بھی پی سکتے ہیں چائے؟ جی ضرور، موسٹ ویلکم۔ یعنی ہم تو بچوں کو کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس پورے اسلام آباد میں آپ دیسی چکی کا آٹا ڈھونڈنے پہ آپ کو ملے گا، ہمارے ادارے میں آپ جس وقت تشریف لائیں آپ کو دیسی چکی کا آٹا وہ بچوں کو کھلایا جاتا ہے۔ تو آپ عیاشی کروا رہے ہیں طلبہ؟ نہیں، عیاشی نہیں، ہم بچوں کو اس دور میں چکی کا آٹا جی اور خالص دودھ یہ کہاں ملتا ہے حضرت؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ سرگودا سے دودھ آتا ہے، ایک دن قبل آ جاتا ہے، اس کو ہم اگلے دن استعمال کر لیتے ہیں، پھر دوسرے دن کے لیے آ جاتا ہے، اور آٹا ہمارا پیور دیسی آٹا ہوتا ہے۔ بچوں کو ناشتہ کروایا جاتا ہے، ناشتے کے بعد اسمبلی کا دور ہوتا ہے، سارے بچے اس میں حفظ، تجوید، درس نامی، تخصص، مفتی کورس سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر درس نامی کی کلاسز کا دور ہوتا ہے 12 بجے تک۔ حفظ والے چونکہ جلدی اٹھتے ہیں تو ان کو ہم 10:30 بجے چھٹی دے دیتے ہیں، 10:30 بجے انہیں کھانا بھی دے دیتے ہیں اور چھٹی بھی دے دیتے ہیں۔ 10:30 بجے وہ لنچ کرتے ہیں؟ جی۔ اچھا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد سو جاتے ہیں۔
اچھا اور جو درس نظامی والے ہیں وہ 12 بجے سوتے ہیں. اچھا. اور 1-1:15 بجے دوبارہ اٹھ کے زور کی تیاری کرتے ہیں. ہمارے ہاں ان دنوں میں 1:30 بجے جو ہے وہ زور کی نماز ہے. نماز کے بعد حفظ والوں کی الگ کلاسیں لگ جاتی ہیں. درس نظامی والے جو ہے وہ اپنا مطالعہ تکرار شروع کر دیتے ہیں. زور سے عصر کا پورا جو ایریا ہے یہ بچے پڑھتے ہیں. عصر کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وسیع اور عریض گراؤنڈ ہے جس میں 5-7 کرکٹ کی ٹیمیں ہمارے اپنے جامعہ کی ہوتی ہیں اور والی بال کی 2 ٹیمیں ہیں. یعنی 2 الگ الگ نیٹ لگتے ہیں. وہ مجھے آپ نے کرکٹ کہا تو مجھے ایک مولوی صاحب کی تقریر یاد ہے, یعنی کھیڑ کافران دی ایکسرسائز ہے نا بچوں کو فریش ہونے کے لیے. مطلب آپ کے یہاں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, جو بچہ جو گیم کھیلنا چاہے کھیل سکتا ہے؟ جی, جو گیم سے بہت ساری گیمیں آگے نہیں میں کہہ رہا ہوں ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, ٹینس, والی بال ہے, والی بال اور کرکٹ جس میں باڈی کی ایکسرسائز ہو. جی بالکل, بچے فریش ہونے کے لیے. کچھ بچے ایسے بھی ہیں ہمارے جو کرکٹ نہیں کھیلتے لیکن وہ کچنار پارک ہے ہمارے پاس تقریباً 3 کلومیٹر کا, وہ اس میں واک کرنے چلے جاتے ہیں. پھر مغرب کی نماز کے لیے سارے آ جاتے ہیں. اچھا, کھیلوں کی کوئی ٹیمیں ہیں ادارے کی طرف سے؟ جی ہمارے میں عرض کر رہا ہوں نا 5-7 ٹیمیں تو ہماری اپنی کھیل رہی ہوتی ہیں. آپ کبھی, میں آپ کو دعوت دوں گا, آپ اب تو چھٹیوں کا سیزن چل پڑا ہے, رمضان کے بعد جب کلاسیں سٹارٹ ہوں گی آپ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک میلہ لگا ہوتا ہے ہمارے بچوں کا جو کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ہے. اور سردیوں گرمیوں میں الگ الگ روٹین ہوتی ہے کہ سردیوں میں کھانا عشاء کے بعد دیتے ہیں چونکہ راتیں لمبی ہیں, اور گرمیوں میں ہم مغرب کے بعد کھانا دے دیتے ہیں چونکہ دن بڑے ہوتے ہیں. تو مغرب کے فوراً بعد کھانا, نماز, پھر عشاء کے بعد 10 بجے تک ہماری کلاسز چلتی ہیں. 10 بجے پھر چھٹی ہو جاتی ہے. قانونی طور پر انہیں چھٹی ہے لیکن مدارس کا یہ ماحول ہے کہ بچے خود سے بیٹھ کے 10 کے بعد بھی تکرار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کا روزمرہ کا جو شیڈول ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے.